اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عاطف گیلانی اور پروگرام اہل کتاب قرآن اور ہم کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھی تھی۔ سورہ بقرہ میں ذکر چل رہا تھا جب اللہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کو کہ تم اہل کتاب کی طرح جیسے اہل کتاب نے حضرت موسیٰ سے سوال کیے تھے ویسے تم مت کرو، کہیں تم بھٹک نہ جاؤ۔ یہاں سے آگے ہم پڑھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 20 تا 28۔ پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑیں تو کہہ دیں میں نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور جس نے میری پیروی کی، اور آپ اہل کتاب اور ان لوگوں سے کہہ دیں کیا تم اسلام لائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے اپنا منہ تو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور ان لوگوں نے جھکا دیا جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی کہ مسلمان، امت محمدی۔ تو نبی نے اور اس کی امت نے اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیا، اپنی گردن جھکا دی، اپنا چہرہ جھکا دیا۔ اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم اسلام لائے؟ کوشچن مارک۔ آپ کہہ دیں کہ ہم تو اسلام لے آئے، کیا تم اسلام لے آئے؟ کون؟ اہل کتاب اور ان پڑھ۔ ان پڑھ امی کون؟ کفار عرب، کفار مکہ، کفار مدینہ اور باقی عرب کے جو بھی کافر تھے۔ اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم اسلام لائے؟ پس اگر وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے راہ پائی، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو ایمان لے آئے، کیا تم ایمان لے کے آئے؟ نہیں لے کے آئے۔ تو اگر تم ایمان لے آؤ تو اس کا فائدہ تمہیں ہے، تو تم نے بھلائی پا لی، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میرے ذمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے ذمہ پیغام پہنچا دینے سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں پیغامبر ہوں، میں رسول ہوں، میرا کام ہے تمہیں میسج پہنچا دینا، آگے تمہاری مرضی، تم مانو یا نہ مانو۔ یہ ہر بندے کی ذاتی فری ول ہے، آزاد خواہش ہے، وہ اس چیز میں آزاد ہے کہ وہ اللہ کے آرڈرز مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ انسان وہ پھر بھی رہے گا، لیکن حساب والے دن وہ مسئلے میں پڑ جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اگر وہ منہ پھیرتے ہیں تو آپ پر صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، اللہ جانے اور تم جانو۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق، ایسے لوگ جو کہ اللہ کے آیات کے، اللہ کے کتاب کے، اللہ کے دین کے انکاری ہیں اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور انہیں قتل کرتے ہیں جو لوگ انصاف کا حکم کرتے ہیں، سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو اور امیوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے کتابوں کا اور اللہ کے نبیوں کا انکار کرو گے، اللہ کا انکار کرو گے، اللہ کے احکامات کا انکار کرو گے، اور نبیوں کو قتل کرو گے، اور ان لوگوں کو قتل کرو گے جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب کی، تو عنقریب تم دردناک عذاب سے ملنے والے ہو۔ یہ اللہ نے ان کو میسج کلیئر پہنچا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اسی روش کے لوگ جو کہ اللہ کے نبیوں کا اور اس کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں اور ایک حد سے بڑھ جاتے ہیں جہاں پہ وہ نبیوں کا قتل اور ان لوگوں کا قتل کرتے ہیں جو رسول کی رسالت میں مدد کر رہے ہوں، تو اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے عمل ضائع گئے دنیا میں اور آخرت میں۔ اگر ان کے اس برے کاموں کے ساتھ ان کے بہت سارے اچھے کام ہیں انسانیت کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے،
کسی بھی حوالے سے اگر ان کے اچھے اعمال ہیں تو وہ ضائع گئے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی ان کی شفاعت نہیں کرے گا، اور کوئی ان کے لیے ایک لفظ نہیں بولے گا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں دیا گیا کتاب کا ایک حصہ اور وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان کا ایک فریق پھر جاتا ہے اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اللہ اہل کتاب کا ذکر کر رہا ہے کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، ام الکتاب میں سے ہی توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے۔ تو قرآن ام الکتاب کا میں سے ایک حصہ دیا گیا جن لوگوں کو، اور وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، نئی فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن کی طرف وہ بلائے جاتے ہیں۔ حالانکہ جس کے پاس کتاب کا ایک حصہ ہو اس کو دوسرے کے اوپر آنے میں، کنورٹ ہونے میں یا سوئچ ہونے میں ٹائم نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے بھی اللہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اب اللہ کی نئی کتاب آ گئی ہے تو ڈیفینیٹ اس کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، اس کو اپ گریڈ ہو کے نئی کتاب پہ آنا چاہیے، نئے احکامات پہ آنا چاہیے جس کے اندر ڈیفینیٹ بنیادی احکامات سیم ہیں۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن کے اندر بنیادی احکامات سیم ہیں، صرف کچھ آرڈرز اپ ڈیٹڈ ہیں، اپ گریڈ کیے گئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ جب وہ بلائے جاتے ہیں، اللہ کا رسول ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں قرآن سے، تو پھر ان کا ایک فریق پھر جاتا ہے اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں، تو وہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ کتاب سے، قرآن سے اپنے معاملات کا فیصلہ نہیں کرانا چاہتے۔ اب موضوع جو ہمارا ہے اہل کتاب، قرآن اور ہم، یہ آپ نے اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ یہ تمام ڈاکومنٹ پڑھتے وقت، سنتے وقت، اس ڈاکومنٹ کی ایک میں نے کتابی شکل یا سمجھ لیں کہ تحریری شکل بھی موجود ہے، جو میں کبھی شیئر کر دوں گا کسی پلیٹ فارم پہ، تو آپ اس کو بھی اگر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر، آپ ون گو میں یا 2 قسطوں میں اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو پھر وہ زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کو یہ ڈیلیور کر دوں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ اہل کتاب جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یہ اس گمان میں ہیں، یہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو اگر آپ غور کریں تو سیم رویہ ہمارا روز آخرت کے بارے میں اور حساب کتاب کے پروسیس کے بارے میں ہمارا بھی ہے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہم تو امتی ہو گئے، اب تو ہمیں اگر جہنم میں ڈالا بھی گیا تو گنتی کے چند دن، ہم اپنی سزا بھگت کے نکل آئیں گے۔ حالانکہ قرآن اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ جو ایک دفعہ جہنم میں گیا سو گیا، جو اس کو رعایت ملنی ہے، جو معافی ملنی ہے، جو تھوڑا بہتا اس کو کسی اچھے اعمال کی بدولت زیادہ نفع تھوڑا زیادہ ملنا ہے، وہ روز حساب والے دن ہی، روز قیامت والے دن ہی مل جائے گا، جب فیصلے ہو جائیں گے جہنم والے جہنم میں، جنت والے جنت میں، اس کے بعد دوبارہ فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ پلیز خدا را اس غلط فہمی میں مت رہیے۔ قرآن نے یہ غلط فہمی ہماری اور اہل کتاب کی بالکل اچھی طرح دور کر دی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ فریق منہ اس لیے پھیرتا ہے قرآن سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اس نے جو وہ خود سے گھڑتے تھے۔ تو یہ انہوں نے بھی خود گھڑا تھا، یہ ہم نے بھی خود گھڑا ہے۔ مسلمان
سابقہ امت مسلمہ نے بھی اس کو خود سے گھڑ لیا تھا اور ہم نے بھی اس کو خود سے گھڑ لیا ہے، وہ کہ ہم گنتی کے چند دن رہیں گے۔ اگر ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے، پلڑا زیادہ بھاری ہو گیا گناہوں کا، تو اللہ سیدھا سیدھا آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ وہ ان کی نافرمانی کی روش اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، سو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص پورا پورا بدلہ پائے گا جو اس نے کمایا، اور اس کی حق تلفی نہ ہوگی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن ان پہ یہ عقد کھلے گا، اس دن یہ معاملہ ان پہ جس دن کھلے گا، روز حساب والے دن، کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ چند دن چھوئے گی۔ جو جہنم میں گیا سو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دھوکے میں ڈال دیا اس چیز نے جو انہوں نے خود سے گھڑ لی، اور جب اس کا عقد روز حساب والے دن کھلا تو ٹائم گزر چکا ہوگا۔ اب آپ اپنی غلطی کو درست نہیں کر سکتے، اب صرف پیچھے پچھتاوا ہوگا کہ ہم تو اس دھوکے میں مارے گئے کہ ہمارے گناہ اس لیے بخش دیے جائیں گے کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہمارے گناہ اس لیے بخش دیے جائیں گے کہ ہم امتی ہیں۔ یہ دھوکہ اور یہ عقد بنی اسرائیل پہ اور ہمارے لوگوں کو پہ بھی یوم حساب والے دن کھلے گا، لیکن ڈیفینیٹ اس دن ٹائم گزر چکا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں اس دن اس چیز کو ریئلائز کرنے کا کہ ہم غلط تھے۔ جو آپ نے سمجھنا سمجھانا ہے آج سمجھ لیں۔ آپ کہیں اے اللہ مالک ملک، تو جسے چاہے ملک دے اور تو ملک چھین لے جس سے تو چاہے، اور جسے تو چاہے عزت دے اور ذلیل کر دے جسے چاہے، تیرے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو اور کفار عرب کو کہ مالک ملک تو اللہ ہے، وہ جس کو چاہے ملک کی باغ دوڑ دے، جس کو چاہے ریاست دے، جس کو چاہے حکومت دے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ تیرے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ملک کے حکمران اچھے ہوں یا برے ہوں، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو ملک کی باغ دوڑ دینی ہے، کسی دفعہ اس کی کیا مشیت ہے۔ کیا کچھ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو ظلم لفٹ کرنے کے لیے اس نے اچھے حکمران بھیج دیے، یا کچھ لوگ ظالم ہیں ان کے اوپر ظالم حکمران بٹھا دیے گئے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ کس کو حکمرانی دینی ہے کس کو نہیں دینی، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو جاندار نکالتا ہے بے جان سے اور جاندار بے جان سے نکالتا ہے، اور جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ پھر اپنی بڑائی بتا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ سے کہلوا رہا ہے کہ اللہ نہ صرف اس ملک کی، اس دنیا کی خلافت بادشاہت کا مالک ہے، بلکہ وہ نظام شمسی بھی وہی چلا رہا ہے۔ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اس کی مخلوق ہے سب جو اس کے آرڈر کے تحت کام کر رہی ہے۔ اگر اتنے بڑے نظام اس کے آرڈر کے تحت چل رہے ہیں تو دنیا میں انسانوں کے آپس کے نظام تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ اللہ کے حکم کے تابع تو سورج چاند ستارے چل رہے ہیں، تو ہمارے نظام کوئی مشکل نہیں ہے اس کو چلانا۔ اور اس سے آگے کہ اللہ بے جان سے جاندار نکالتا ہے، جاندار سے بے جان نکالتا ہے۔ آپ کچھ نہیں تھے، آپ ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے، اللہ نے آپ کو فرام نتھنگ پیدا کیا۔ آپ کچھ نہیں تھے، زیرو تھے، آپ کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو جاندار بنایا، اور اس کے بعد آپ کی وفات کے بعد
آپ بے جان ایلیمنٹس بن گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، سوکھی ہڈیاں ہو گئے اور آپ بے جان ہو گئے، یعنی کہ بے جان سے جاندار بنایا، پھر جاندار کو بے جان کر دیا۔ تو یہ اختیار بھی اللہ کے ہیں۔ جب سورج چاند ستارے اللہ کے اختیار میں ہیں، تمہاری زندگی اور تمہاری موت اللہ کے اختیار میں ہے، تو اس ملک کا نظام اور باغ دوڑ اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اور جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، اللہ کی مرضی کہ وہ جس کو چاہے بے حساب یا حساب سے تھوڑا یا زیادہ رزق دے۔ یہ بھی اس چیز پہ منحصر نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہو تو آپ کو رزق ملے گا، آپ فلاں 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 ایکٹ کرتے ہو تو آپ کو زیادہ رزق ملے گا، فلاں وظائف کرتے ہو تو آپ کو زیادہ رزق ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ایسا ہے کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے تو آپ کا رزق چھین لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی ایک اپنی ڈویژن ہے، ایک اپنا کرائیٹیریا جو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن اللہ کہتا ہے اس کی مرضی، وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے تھوڑا دے۔ اس کی کیا ڈویژن ہے ہمیں نہیں پتا۔ مومن نہ بنائے مومنوں کو چھوڑ کر اہل کتاب کے کافروں اور دوسرے کافروں کو دوست۔ آپ کے لیے ڈائریکشن ایز اے اسٹیٹ آپ کے لیے، ایز اے گرو آپ کے لیے ڈائریکشن آئی۔ مومن نام بنائے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست۔ کافر کون؟ اہل کتاب اور دوسرے کافر۔ جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کرو، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو آپ کے لیے آرڈر ہے کہ آپ مسلم ریاستوں کو چھوڑ کر، اگر وہ مسلم ہوں، مسلم ریاستوں کو چھوڑ کر اہل کتاب اور کفار کی ریاستوں سے دوستی مت رکھیں، یا اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو آپ مسلمانوں کے اگینسٹ، مسلمان ریاست کے یا مسلمان گروہوں کے اگینسٹ غیر مسلموں سے، خاص طور پہ اہل کتاب کے اور کافروں سے دوستی مت رکھیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ اس کو اس دنیا میں آج کے وقت میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ ماضی قریب میں ایک ریاست، ایک گروہ سے دشمنی، مسلمان گروہ سے دشمنی کر چکے اہل کتاب کے کچھ ملکوں کے لیے، اور اگر آپ ایسے آگے بھی کریں گے تو آپ کبھی نہیں خلافت، اللہ کی ریئل خلافت حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ نمایاں ہیں، ممتاز ہیں ملکوں میں، دنیا کے ریاستوں میں، اور آپ خلافہ سٹیٹ چاہتے ہیں، آپ امت مسلمہ کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے پہلی ڈائریکشن جو قرآن آپ کو دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ مومن نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر اہل کتاب کے کافروں اور دوسرے کافروں کو دوست۔ جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر آپ نے ایسا کیا اور آپ کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، تو امت مسلمہ کا لیڈرشپ ڈیفینیٹ ایک خواب ہے، اور دیوانے کا خواب ہے۔ یہ بیوقوفوں والی بات ہے کہ آپ اللہ سے تعلق نہ رکھیں اور آپ کہیں کہ آپ کو اللہ کی خلافت چاہیے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کرو، سوائے اس کے کہ تم جب کمزور ہو، جب تم پہ دشمن چڑھ دوڑنے کی بات کر رہا ہے، تو تم ان سے بچاؤ کے لیے ان سے کسی معاہدے میں آ جاؤ، ان سے کسی ایگریمنٹ میں چلے جاؤ کہ بھئی نہ ہم تمہارے خلاف کوئی بات کریں گے، نہ تم ہمارے خلاف بات کرو، اور اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ایگریمنٹ میں، ان کے ساتھ معاہدے میں آتے ہوئے کسی اپنے مسلمان ملک کی، کسی مسلمان بھائی ملک کے اوپر چڑھ دوڑیں
ایسے نہیں ہے. آپ نے اپنی حد تک معاہدے کرنے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، اور اس صورت میں جب آپ کمزور ہوں اور کوئی اور اہل کتاب یا کفار کے ملک آپ کے اوپر حملہ کرنے کی، قبضہ کرنے کی نیت رکھتے ہوں. اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، لیکن اللہ کہتا ہے اگر تم یہ ڈر بھی نہ رکھو تو بڑا بہتر ہے. اگر تم کمزور بھی ہو اور تم ان سے معاہدے میں نہ بھی جاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں کہ اللہ آگے اللہ جو جملہ بول رہا ہے، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے. اللہ کہتا ہے تم ان سے مت ڈرو، تم بے شک کمزور ہو لیکن تم ان سے مت ڈرو، تم اللہ کی ذات سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور یہ یقین رکھو کہ تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. تو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے. تو اس دنیا میں اپنے معاملات، اگر تم کمزور ہو تو اپنے معاملات کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو جنگ کے لیے اور ڈیفنس کے لیے تیار رکھو، اور اللہ سے ڈرو اور باقی کسی سے نہ ڈرو. یہ آپ کے لیے ایک کلیئر کٹ اللہ نے ہدایت دے دی، رہنمائی دے دی. تو اگر آپ اس روش پہ چلیں گے تو امید ہے کہ آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل کر لیں گے. سابقہ جو مسلمان ریاستیں تھیں جنہوں نے بڑا عروج دیکھا، ان کے عروج کی وجہ ہی یہ تھی کہ جب تک وہ اللہ کی کتاب کو تھامے رکھا، جب تک وہ اللہ کے احکامات پہ چلتے رہے، ان کو عروج ملتا رہا. اور اس احکامات میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپس میں دوستی رکھو اور سوچ کے رکھو کہ تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے. اس سے اگلا پروگرام جو ہم انشاءاللہ کریں گے وہ ہوگا سورہ آل عمران آیت نمبر 45 سے 85 تک. اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ ہمیں مزید کیا ہدایات دیتا ہے، مزید کیا حکمت کی باتیں بتاتا ہے، اور ہمیں اس دور میں اور آنے والے دور کے لیے کیا کیا پیشن گوئیاں کرتا ہے اور ہمیں کیا اسٹریٹجی بتاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.